السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نئے ناول وحشی روح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جو کہ ہارر اور رومانٹک بیس ناول ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط بہت پسند آئی اور یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ نہ جانے کتنے سال پرانی یہ عمارت آکسفورڈ میں افلی ولیج کے ایریا ایونیو کے بالکل وسط میں واقع تھی۔ دیکھنے میں کسی آسیب زدہ محل سے کسی طور پر کم نہ لگتی تھی اور اس سیارے کی مانند تھی کہ جس میں زندگی کے لیے طویل ریسرچ کی گئی ہو اور وہاں زندگی کے آثار نظر آئے ہوں۔ اجاڑپن، خاموشی، ویرانی، کیا کیا نہیں تھا وہاں۔ دور سے دیکھنے پہ یہ پرسار سی نظر آنے والی حویری پورے بدن میں سرسراہٹ اور خوف پہ گلتے ہوئے لاوے کی طرح تیزی سے سرایت کر جاتا، لیکن اس سب کے باوجود اس میں ایک ایسی کشش تھی کہ دیکھنے والا ٹھہر سے جاتا۔ ایسا کیا تھا اس حویلی میں جو تھی تو ویران اور اجڑی ہوئی، لیکن زندگی کی ذرا سی جھلک میں لپٹی؟ وہ جو بھیا کے ساتھ بائک پہ کالج سے واپسی آ رہی تھی مئی کی تپتی دوپہر میں، جب سب اپنے گھر پہ اے سی کی ٹھنڈک سے لطف لیتے خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے۔ بھیا، کیا آپ نے کبھی اس عمارت کو اندر سے دیکھا ہے؟ وہ روز دیکھتی، لیکن پوچھا آج اس نے پہلی دفعہ تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے انہیں اس ایریا میں شفٹ ہوئے۔ نہیں دانو، ادھر تو بھوت ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے اپنے پیچھے بیٹھی بہن کو ڈرایا۔ اف بھیا، مجھے پتا ہے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ ذرا سا اوپر ہو کے اس نے مرر سے جھانکتے ذوالقرنین کو گھورا۔ نہیں نا، سچ میں ایسا ہی ہے، اور پھر رات کو یہاں لائٹیں بھی جل رہی ہوتی ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ اسے سچ بتا رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے۔ کیا آپ نے خود وہ لائٹیں دیکھی ہیں؟ اس نے بھی بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، بہت بار، بلکہ آج رات کو تمہیں بھی دکھاؤں گا۔ وہ عمارت اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ موم کو مت بتائیے گا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چھت پہ گئی تھی۔ اسے رات کو کم سے کم چھت پہ جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اپنے پرانے گھر میں ایک دفعہ وہ رات کے وقت کالے رنگ کی بلی دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم رات کو تو چھت پہ نہ ہی جائے۔ ماما بھی ڈانٹتی تھی کہ لڑکیوں کو شام کے بعد چھت پہ نہیں جانا چاہیے۔ اوکے، نہیں بتاؤں گا۔ وہ لوگ گھر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ بائک رکتے ہی وہ اتری اور اندر جا کے گیٹ کھولا۔ پھر بائک اندر آ جانے کے بعد گیٹ بند کیا اور بھاگ کے بھیا کے ساتھ ہو لی۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ السلام علیکم ماما۔ بیگ ایک طرف رکھتے وہ صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو، جواب دیتے ساتھ شکنجین کا گلاس اسے تھمایا، پھر ایک ذوالقرنین کو دیا۔ کھانا لگاؤں؟ گلاس ختم کرتے دونوں سے پوچھا اور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ موم، آج کیا بنایا ہے؟ خالی گلاس ان کو تھماتے دانین نے پوچھا۔ ٹینڈے۔ مسکراہٹ روکتے اسے کہا۔ وہ جانتی تھی دانین کتنا چڑتی ہے اس سبزی سے۔ اوکے، آج میں کھا لوں گی۔ اب دانین کو بھی عادت ہو گئی تھی یہ سب، بس ماما اسے تنگ کرنے کے لیے کہتی ہیں۔ چلاکو۔ عاصم بھی اپنے کمرے سے برآمد ہوا۔ آج پھر نہیں گئے تم؟ میں بابا کو بتاؤں گی۔ گھورتے اپنے سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ میری طبیعت خراب تھی اسی لیے نہیں گیا، اور ویسے بھی بابا کو پتہ ہے۔ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے اسے کشمگین نظروں سے دیکھا۔ ہر دفعہ وہ اسے دھمکا کے بھیج دیتی تھی اسکول۔ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہتی ہوں، ایک تو ویسے نالائق ہو، اوپر سے روز اسکول سے چھٹی۔ اچھا اب بس کرو، آ کے کھانا کھا لو۔ ماما نے ان تینوں کو کچن سے آواز دی۔ تم کون سا اچھی ہو اسٹڈی میں؟ مساں ہی تو پاس ہوتی ہو۔ کم سے کم پاس تو ہو جاتی ہوں نا۔ تم تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ پاؤں سے اس کی ٹانگ پہ ٹھوکر لگاتے آگے بھاگ گئی۔ کبھی سدھرنا نہیں تم لوگ۔ پیچھے آتے نین بھیا نے دونوں کو گھورا۔ ہم سدھر گئے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ گردن اکڑاتے عاصم نے اپنی جگہ سنبھالی، پھر ایسے ہی نوک جھونک میں ان تینوں نے کھانا کھایا تھا۔ دانین 6 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ باپ ریٹائر آرمی آفیسر تھے، پھر اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا جو آج کامیابی کی سر بلندیوں پہ تھا۔ 4 بھائی اس سے بڑے تھے اور 2 چھوٹے۔ بڑے سمی بھائی جو بابا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہیلپ کرتے تھے۔ حاذق بھائی جو سمی سے 2 سال چھوٹا اور 27 سال کا تھا، آرمی میں تھا۔ پھر طلحہ، وہ انجینئرنگ کر رہا تھا اور بیرون ملک ہوتا تھا۔ پھر ذوالقرنین بھیا جس سے چھوٹے نینو
بہن بھائیوں کی بہت بنتی تھی، وہ بھی بابا کے ساتھ ان کے آفس میں ہوتے، پھر اویس جو بھی یونی کے اسٹوڈنٹ تھے اور لائر بن رہے تھے، پھر دانین جس کے ایف اے کے پیپرز قریب تھے، اس کے بعد کہ عاصم اور قاسم دو جڑواں تھے لیکن ایک دوسرے سے بالکل الگ، ایک کم گو اور پڑھائی میں توجہ دینے والا جبکہ دوسرا سرپرا اور بہانے باز دانین کے ساتھ مل کے الٹا کام اس کا ہوتا۔ پڑھنے میں دانین اور عاصم ایک جیسے تھے لیکن دانین اکیڈمی بھی جاتی تھی جس کی وجہ سے کم پاسنگ مارکس تو آ ہی جاتے۔ ایف اے میں بھی اس نے سب سے آسان سبجیکٹ رکھے تھے، ماما نے بہت کہا تھا اگر یہ پڑھنا ہے تو چھوڑ دو، پھر گھر رہو، گھرداری سیکھو، لیکن بھائیوں اور بابا کے سپورٹ سے وہ کالج میں ان آسان سے سبجیکٹ کے ساتھ ایڈمیشن لے کے ہی رہی۔ دانین کی 2 پھپھو اور ایک چاچو تھے، چاچو تو لاہور رہتے فیملی کے ساتھ ہی، ان کے 2 بچے تھے جو بھی اسکول جاتے تھے، بڑی پھپھو لندن ہوتی تھی اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو دانین کی ہم عمر تھی اور چھوٹی پھپھو فیصل آباد، ان کے بھی 2 بچے تھے، بیٹا دانین کا ہم عمر اور بیٹی واسم اور قاسم کی ہم عمر۔ لندن والی پھپھو کا کم ہی آنا جانا ہوتا لیکن باقی فیملی مل کے خوب مستی کرتے تھے، کسی بھی فنکشن میں یا اہم موقع پہ، خاص طور پہ عید پہ تو بہت ہی مزہ آتا جب سب کزنز مل کے گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ کھولین موپا بار میں اس وقت وہ اکیلا بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا، بیک گراؤنڈ ہلکا میوزک ایک سما باندھتے لوگوں کو ایک دوسرے میں مدہوش اور خود سے بیگانہ کر رہا تھا۔ بار میں ہر طرف شراب کی ہلکی مہک سے ایک عجیب سی خنکی چھائی ہوئی تھی، ایک طرف ایک جوڑا ایک دوسرے میں مدہوش ہوئے کمرے میں غائب ہوا۔ وہ جو کب کا وہاں بیٹھا انتظار کر رہا تھا اس انسان کے اکیلے ہونے کا، فوراً سے اٹھا اور اس کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھولتے سب سے پہلے اس نے اپنا کوٹ اتارا اور شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھولے۔ اس لڑکی میں وہ لڑکا اسے دیکھتے ہی پیچھے ہٹا اور باہر نکل گیا۔ اوہ تو تم ہو، رابیل جو اپنے پارٹنر کو جاتے دیکھ کے غصہ ہونے لگی تھی جھولتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تمہارا ساتھ پانا کسی بھی لڑکی کے لیے، اف۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اپنے ہونٹ اس کے کھلے گریبان سے نظر آتے سینے پہ رکھے، اور وہ یہی تو چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ لگ جائے، بس اسے اپنے ساتھ بزی کر کے ساری انفارمیشن وہ نکلوا سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ہاتھ سے موبائل ریکارڈ آن کرتے دوسرے سے اس کی شرٹ کو کندھے سے ذرا سا سرکایا، پھر موبائل والے ہاتھ کو اس کے سر کے پیچھے ٹکاتے موبائل ایسے سیٹ کیا کہ اگر وہ ہلکا سا بھی بولتی تو آواز صاف سنائی دیتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ساری انفارمیشن حاصل کرتے اس سے دور جھٹکا۔ رابیل لاشاری، تمہیں پتہ ہے تم نے آج میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے، پھر اسے دیوار کی طرف دھکا دیتے شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ باہر نکل آیا اور دور کھڑے اپنے آدمیوں کو چلنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ وہ پرپل کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے کالج گیٹ کے اندرونی سائڈ پہ کھڑی نین بھیا کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ رول نمبر سلپ لینے آئی تھی اور بھی کافی بچیاں تھیں لیکن واپس جا چکی تھی، پتہ نہیں بابا کہاں رہ گئے۔ چونکہ آج کالج ٹائم نہیں تھا تو فینسی ڈریس میں ہی کالج آ گئی، شرٹ کے ہاف بازو ہونے کی وجہ سے اس کے دودھیاں بازو اپنی رعنائیاں بکھیر رہے تھے۔ وہ کب سے کھڑی تھک گئی تھی، سارا کالج خالی ہو گیا تھا، پتہ نہیں بابا کہاں رہ گئے ہیں، وہ سوچ کے رہ گئی۔ اف، آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے اس نے دور سے آتے خاکروپ کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، گارڈ موجود تھے لیکن وہ گیٹ کے باہر تھے، اس وقت اندر وہ اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے ایک دفعہ پھر آگے ہو کے باہر جھانکا، کیا پتہ بھائی آئے ہوں۔ وہ ایک اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی 19 سال کی لڑکی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، ابھی وہ پیچھے مڑی ہی تھی کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آئی ایم سوری، گھبرا کے جلدی سے بولا۔ وہ لوگ ایک بہت بڑے برگد کے درخت کے نیچے تھے، کالج میں جا بجا درخت اور پودے ہی پودے خوبصورتی بڑھا رہے تھے، وہیں دوسری طرف ایک پرسار سا خوف بھی نمایاں تھا، دور سے دیکھنے پہ جنگل کا گمان ہوتا۔ وہ صفائی والا جو اتنی دور تھا کہ ایک دم سے اتنی جلدی ادھر کیسے، خوف سے اس کا دل کپ کپایا۔ کیا کر رہی ہو ادھر ابھی تک لڑکی؟ اس صفائی والے کی نظریں اس کے بازوؤں پہ تھیں۔ وہ بھائی آ رہے ہیں، میرے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے اپنے بازو کو چھپانے کی ناکام کوشش کی کہ اس آدمی کی نظریں اس کے سراپے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ ماما نے کہا ابھی تک گاؤن نہیں تو چادر لے جاؤ، اور وہ جان بوجھ کے نہیں لے کے آئی اور اب خود ہی بھکت رہی تھی۔ اچھا کب آئے گا تیرا بھائی؟ وہ اپنا سب کچھ پھینک کے اس کے قریب ہوا۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ گھبراتے ایک قدم پیچھے ہوئی۔
اچھا میں ہوں نا، تم ڈرو نہیں۔ آدمی نے اس کے قریب ہوتے اس کے بازو سے پکڑ کے دبوچا اور گربان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی شرٹ کھینچنے لگا۔ چھوڑو، ہیلپ کوئی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم سے اس پہ جھپٹا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ پلیز چھوڑو۔ دانیل نے چیختے سے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کے چہرے پہ چھائی مکاری اور ہوس جو اسے عنقریب بے آبرو کرنے والی تھی۔ دفعہ ہو، میں چیخوں گی۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے پیچھے ہوتے جا رہی تھی، اتنا پیچھے ہو چکی تھی کہ درخت کے تنے سے جا لگی۔ آپ میری گڑیا میرے پاس۔ وہ شرٹ کا آدھا حصہ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، جس کے کھینچتے ہی وہ درخت سے ٹیک لگاتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بازو اس کے گھٹنوں کے گرد لپٹے تھے اور اس کی کمر پیچھے سے چھل چکی تھی شاید، جو درد کی لہر سی اٹھتے اس کے پورے جسم پہ سرایت کر گئی۔ اللہ پلیز بابا کو بھیج دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ درندہ نما انسان مزید بے باکی والی حرکت کرتا، عین اسی وقت اس کے سر پہ آ کے ایک کانچ کا گلاس گرا اور اس کا توازن بگڑا۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہوا۔ گلاس کے اندر کچھ تھا جو چھلک کے دانیل کے چہرے پہ پڑا تھا، لیکن سامنے والا شخص درد کی شدت سے تڑپتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس کا چہرہ، گردن اور کپڑے سب خون سے لت پت تھے۔ جانے اس گلاس میں ایسا کیا تھا جو اسے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن خاکروب کا چہرہ اور جسم جل رہا تھا۔ دانیل چہرہ صاف کرتے جلدی سے اٹھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ گلاس آخر آیا کہاں سے تھا۔ بھاگتے اس نے کلرک روم کی ونڈو پہ لٹکا کپڑا کھینچا اور اپنے گرد لپیٹا۔ وہ گھر کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے پر تم سنتی کہاں ہو۔ وہ ماما کے سینے لگی سکون میں تھی اور امبرین بیگم اسے سنائے جا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مدد کر دی۔ تم اب چپ کر جاؤ، بچی پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور تم اوپر سے اسے اور پریشان کر رہی ہو۔ عثمان صاحب نے اپنی بیگم کو چپ کروایا۔ کھانا بناؤ جا کے، بھوکے ہیں سب۔ پھر دانیل کا رخ اپنی طرف کرتے امبرین کو وہاں سے اٹھایا۔ آئندہ میں خود پک اینڈ ڈراپ کروں گا اپنی بیٹی کو۔ پیار سے اس کے بازو کو سہلاتے اپنے ساتھ لگایا۔ بابا وہ بہت بوڑھا تھا لیکن اس کی اپنی بیٹی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص کو کیسے ایکسپلین کرے، کیسے ان کو بتائے کہ اس نے اس کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی تھی۔ بس بیٹا بھول جاؤ، وہ جو بھی تھا اسے چھوڑیں گے تو نہیں ہم بھی۔ پکڑ نہ سکے تو کالج کے خلاف کمپلین کرواؤں گا۔ اسے تسلی دیتے مسلسل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم لوگ اس کے ساتھ رہو، میں آتا ہوں کمپلین کر کے۔ پھر عثمان صاحب بھی چلے گئے تو ذوالقرنین اس کے قریب آیا۔ عاصم اور قاسم بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ سوری میری جان، آئندہ کبھی لیٹ نہیں ہوں گا، اسے خود سے لگاتے سوری کہا۔ اگر کچھ ہو جاتا بھائی تو؟ چپ، اللہ نہ کرے کچھ ہو۔ طلحہ نے اسے گھورا۔ دانیل کا تو سوچ کے ہی برا حال تھا۔ اگر وہ وائن کا گلاس نہ لگتا اس خاکروب کے سر پہ تو کیا ہوتا؟ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ دوپہر کا کھانا وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ پھر دانیل کو ایسی حالت میں آتا دیکھ کے تو سب کچھ بھولتے بمشکل اسے سنبھالا جو بس گرنے کے قریب تھی۔ شرٹ ایک طرف سے پھٹی لٹک رہی تھی۔ کمرے میں لا کے پہلے سے کپڑے چینج کروائے، زخم پہ مرہم لگایا، پھر سب کو بتایا کہ وہ کس حال میں گھر پہنچی ہے۔ ذوالقرنین کی اچھی خاصی کلاس لگی تھی بابا سے۔ اس سے پوچھا کسی نے نہیں، لیکن جب بابا آئے تو خود ہی اس نے سب کو بتا دیا کہ کیا ہوا ہے۔ امبرین نے فوراً شکرانے کے نفل بھی ادا کیے کہ اللہ نے اس کی بیٹی کو رسوا ہونے سے بچا لیا، اور ڈھیروں دعائیں اس انجانے شخص کے لیے بھی جو ذریعہ بنا تھا۔ آ بھی جاؤ۔ دوبارہ آواز آئی تو سب اٹھ کے باہر آئے تھے۔ بابا بھی کچھ دیر بعد آئے تو انہوں نے الگ سے کھانا کھایا۔ رات کو پھر ماما نے اس کے زخم پہ دوا لگائی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ حشاش بشاش سی آفس میں داخل ہوئی۔ مارننگ میری جان۔ اٹھ کے اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ شاید اپنے دین کو بہت دور رکھ چکے تھے۔ سر ہماری پلاننگ کے مطابق ہوا ہے سب کچھ، جیسا ہم نے چاہا تھا سیم ویسا ہی۔ اس کے سامنے اسٹائل سے کھڑے ہوتے اس نے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکے، بلیک کلر کی جینز اور شرٹ میں بنا کسی دوپٹے یا اسکارف کے وہ اپنا نظارہ کرواتے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھیں سینک رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتا ڈارلنگ، آخر پلاننگ کس کی تھی؟
جی سر، تنزیہ مسکراتے داد وصول کی۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا بہت خاص بندہ ان کے آفس میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کا پلان جانا اور پھر اپنے پلان کو کامیاب کرتے ان کو وہی کچھ بتایا جو ہم بتانا چاہتے تھے، نہ کہ وہ جو سننا چاہتے تھے۔ بس اب ہم لوگ اپنا کام مکمل کر لیں ان کے پہنچنے سے پہلے۔ لیپ ٹاپ آن کرتے باس نے رابل کو دیکھا جو سمجھ رہی تھی کہ وہ بار میں سب اپنے پلان کے مطابق کر کے آئی ہے، اس بات سے بے خبر کہ ایکچولی برا تو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ بھائی نین بھیا، ماما بھائی سے کہیں نیچے آ کے مجھے یہ کویسچن کروائیں۔ وہ لیونگ روم سے کچن میں آئی۔ لے آؤ جا کے چھت سے ان کو، خود ہی یہاں سے آواز نہیں جائے گی۔ روٹیاں بیلتے امبرین نے دانین سے کہا، میں کیسے جاؤں، شام ہو گئی ہے، نہ خود ہی تو منع کیا ہوا ہے آپ نے۔ روحانسی ہوتی باہر آئی، دراصل اسے خود اوپر جانے میں موت پڑ رہی تھی۔ بھائی نیچے آ جائیں، بابا بلا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آواز دی لیکن کسی کے آنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ سارا محلہ سن لے گا، بس یہ میرے بھائیوں تک آواز نہیں جانی۔ پھر غصے سے بک ٹیبل پہ پٹکتے وہ اوپر آئی۔ چاروں حاذق ذوالقرنین، عاصم اور قاسم سونگ لگا کے ساتھ مزے سے باتیں کرنے میں مصروف، نیچے کی تو کوئی خبر ہی نہیں جیسے۔ اسے دیکھ کے موبائل بند کیا۔ آپ لوگوں کو کب سے آوازیں دے رہی ہوں، نیچے آئیں۔ سب کو گھورتے اپنے بال جھٹکے۔ اس کے بال ہی تو تھے جو بہت پیارے تھے، اور ان کے بھی پیارے ہونے کی وجہ ماما تھی کہ ہر 2 دن بعد اسے زبردستی آلمنڈ آئل کی مالش کرتی تھی۔ گول آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور باریک ہونٹ، چہرہ بھی گول تھا۔ کمپلیکیشن سب بہن بھائیوں کا وائٹ ہی تھا۔ ابھی تو آئے ہیں یار، عاصم نے منہ بنایا۔ میں بھی آپ لوگوں کی بہن ہوں، نیچے اکیلی بھوتوں سے باتیں کروں؟ آپ کی اماں تو ایک منٹ بھی میں میری عزت اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں۔ غصے سے اس کی ناک سرخ ہونے لگی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ ذوالقرنین نے مان جانے میں ہی عافیت جانی۔ بس بھیا جا رہے ہیں میرے ساتھ، آپ تینوں ادھر ہی سڑو۔ نین بھیا کا ہاتھ پکڑتے وہ نیچے جانے لگی، پھر سیڑھیوں کے پاس جا کے ان کو باور کرایا کہ اب آپ لوگ مت آ جانا ہمارے پیچھے ریس نقل کر کے۔ ان کو چڑھاتے وہ نیچے اتر آئے۔ جاؤ جاؤ بھائی، یہ اکنامکس میں پتہ نہیں میتھ کس سرپھرے نے رکھ دی تھی، اوپر سے اتنے گندے فارمولاز، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سیڑھیاں اترتے وہ صوفے پہ آ کے بیٹھے۔ دانو، حرکتیں تمہاری ساری ایسی ہیں کہ جیسے سارا سال نہ اکیڈمی میں کچھ پڑھا نہ کالج میں۔ بک اور ڈائری سامنے رکھے ذوالقرنین نے کہا۔ جی ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے کالج بند رہے اور اکیڈمیز بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو سوچے جب آپ سب نہیں گئے تو میں کیسے جاتی اور کیسے پڑھتی۔ اسے بچوں کی طرح سمجھا رہی تھی اور نین بھی بچوں کی طرح ہی بات سمجھتے سر ہلا رہا تھا۔ ہاں جیسے آن لائن کلاسز تو ہوئی ہی نہیں ہے نا؟ ہوئی ہیں لیکن اتنا اچھا سمجھ نہیں آتا نا جو فیس ٹو فیس آتا ہے۔ ٹھیک ہے اب کریں، اسے چپ کرواتے کہا، کیونکہ اس سے بحث کرنا تو اپنا سر کھپانے جیسا تھا۔ جی کریں۔ پھر اگلے آدھے گھنٹے میں اسے بمشکل ہی وہ سمجھا پایا تھا، کتنی نالائق ہو تم، مجھے تو لگتا ہی نہیں میری بہن ہو۔ وہ ایک سوال کروا کے ہی عاجز آ گیا تھا۔ شکریہ بھائی، میں ویسے بھی عاصم کی بہن ہوں، آپ تو بس میرے بھائی ہیں۔ بات کو گھما کے کرتے وہ اپنی ڈائری اور بکس اٹھا کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ماما پوچھے تو کہنا پڑ رہی ہے۔ کاموں سے بچتے وہ اندر غائب ہوئی۔ سر پہ چڑھا رکھا ہے، نہیں دیکھتی اگلا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اس کے جاتے ہی کچن سے ماما برآمد ہوئی۔ کیا کیا ہے اب اس بیچاری نے؟ کیا مطلب کیا کیا ہے؟ سارا دن بنا دوپٹے کے اول جلول حلیے میں پھرتی رہتی، اوپر سے اتنی اونچی اونچی آوازیں کستی ہے، سارا محلہ سنتا ہے اس کی سریلی آواز۔ وہ تو جیسے ان کچھ دنوں میں مکمل ہی بھری بیٹھی تھی اس سے۔ آج کل دانین گھر ہی ہوتی تھی اور اکیلی تو سارا دن ماما کا دماغ کھاتی رہتی، اسی لیے کہتی ہے وہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ماما صرف آپ بیٹوں کی ہیں، میری تو ساس بن جاتی ہیں۔ یہ بات اس نے اتنے مزے سے سب کے سامنے کی تھی کہ امبرین بیچاری شرمندہ ہو کے رہ گئیں۔ تم سب اسی سائڈ لیا کرو، ساری زندگی اس نے یہاں ہی نہیں رہنا تم لوگوں کے ساتھ، کچھ سیکھنے دو اسے۔ وہی تو ماما، ساری زندگی نہیں رہنا، جب تک ہے اسے سکون میں اپنی مرضی سے جینے دے، کیا پتہ آگے وہ اپنی مرضی سے جی سکے گی یا نہیں۔ چپ کر جاؤ، اللہ میری بیٹی کو خوش رکھے۔ ایک دم سے ممتا جاگی تھی۔ اول فول بکتے رہتے ہو۔ بے شک مائیں اپنی بیٹیوں کی ڈانٹ لے، ان پہ سختی کر لے، مار بھی، لیکن وہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی بیٹی کے خلاف کچھ بھی بولنا برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اچھا بابا کب آئیں گے؟ ٹاپک چینج کرتے موبائل جیب سے نکال کے ٹائم دیکھا، حالانکہ سامنے وال پہ گھڑی نصب تھی۔ بس آنے والے ہیں، فون کر کے بتایا تھا، ضروری میٹنگ ہے، لیٹ ہو جاؤں گا۔ اچھا وہ موبائل کی طرف متوجہ تھا، تم اوپر سے ان نمونوں کو لے آؤ، سب ایک جیسے ہیں، لوگوں کی اولاد ان کو سکھ دیتی ہے اور ایک میری، سب کو ایسا ہی لگتا ہے بیگم صاحبہ۔ عثمان صاحب لیونگ روم میں داخل ہوتے اپنی بیوی کو اسٹاپ لگایا۔ بس آپ رہ گئے تھے، جا کے چینج کریں، پھر پانی دوں گی۔ ان پہ بھی روب جھاڑتے وہاں سے کچن میں چلی گئیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا تم لوگوں کی ماں کا۔ پھر سر گھما کے عثمان صاحب نے ذوالقرنین کو کہتے اپنے کمرے کی راہ لی۔
آج پھر سے ایک بینک سے امپورٹنٹ ریسرچ فائل غائب ہے درید، اور ساتھ میں سیم اسی ڈاکٹر کا لیپ ٹاپ بھی۔ وہ جو اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، سر اٹھا کے دروازے سے داخل ہوتے شاہد صاحب کو دیکھا جو اس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس آج سے جو کچھ بھی جائے گا وہ سب ہماری طرف سے خود بھیجا جائے گا۔ بس ایک دفعہ ان کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے اور ان کے لاسٹ پلان کا۔ دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ جھکتے کہا، پتہ نہیں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آخر ان سب ریسرچ فائل سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ پچھلے چند دنوں سے شہر کے تمام ڈاکٹرز اور انجینئر کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اور ان کے لیپ ٹاپ چوری ہو رہے تھے، اور ان سب چوریوں کا سرا کہیں نہ کہیں رابعہ لاشاری سے تھا۔ اب رابعہ لاشاری کس کے لیے کام کرتی تھی ابھی تک وہ جان نہیں پائے تھے۔ آپ سنائیں بھابھی بچے کیسے ہیں؟ لیپ ٹاپ بند کرتے درید سیدھا ہوا۔ سب ٹھیک ہے، تم بھی شادی کر لو تاکہ میں بھی تمہارے حال احوال کے بعد بھابھی بچوں کا پوچھ سکوں۔ سیریس ہو کے انہوں نے مذاق کیا۔ نہیں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا، بس یہ کیس حل ہو جائے پھر دیکھوں گا۔ زلجان بھی روز یہی ٹاپک لیے بیٹھی ہوتی ہیں اور آفس میں آپ ساتھ ہلکا سا شکوہ کرتے انہیں دیکھا۔ چلیں باہر چلتے ہیں، شاہد نے کہتے اپنا موبائل اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اوکے چلیں۔ وہ بھی باہر نکلا۔ کل جب بار میں گئے تھے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں، ویسے تو نہیں ہوئی، لیکن اس لڑکی نے جو انفارمیشن دی وہ مجھے کچھ خاص نہیں لگی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے باہر نکلے۔ کیا مطلب؟ مجھے سناؤ۔ اچھا، اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ چلائی۔ کہیں ان کو شک تو نہیں تھا کہ ہم کچھ ایسا پلان کریں گے؟ ریکارڈنگ سننے کے بعد تو شاید بھی حیران تھا کہ واقعی اس نے اتنا کچھ خاص تو تھا نہیں جو ان کے کام آ سکتا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، بچیں گے تو نہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے۔ درید کے موبائل پہ کال آنے لگی تو وہ سائڈ پہ ہوا۔ ٹھیک ہے بڑی، پھر ملتے ہیں۔ شاید بھی ہینڈ شیک کرتے دوسری طرف مڑ گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قسط کیسی لگی۔ آج تو پہلی قسط تھی تو اس لیے آپ کو کم سمجھ آئے گا، جیسے ہی آگے یہ ناول چلتا جائے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔